مکرم حاضرین، محترم سامعین، عزیزان گرامی قدر، آج کا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحے کے اندر آج اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، خصوصی کرم اور خصوصی عنایتوں سے ہمیں نوازا۔ اس پر ہمیں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عام طور پر جو رواج پذیر اخلاقی اور سماجی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی ذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی آمد ہو، تو عام طور پر دیکھنے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو اشیاء ضرورت ہیں ان کی قیمتوں کے اندر غیر معمولی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مصنوعی مہنگائی وجود میں لائی جاتی ہے، اور اس مصنوعی مہنگائی کو وجود میں لانے کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے احتکار۔ احتکار عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کو سٹور کر لینا اپنے پاس۔ اور احتکار کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کی نیت کے ساتھ اشیاء ضرورت کو اپنے پاس جمع کرنا، سٹور کرنا، اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اشیاء ضرورت کو اس نیت کے ساتھ آپ ذخیرہ اندوزی کریں تاکہ ایک مصنوعی قلت پیدا ہو جائے مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، اور اس مصنوعی قلت کی وجہ سے پھر ہم اپنا جو مال ہم نے سٹاک کر رکھا ہے، سٹور کر رکھا ہے، اسے مارکیٹ میں بھیجیں اور منہ مانگے دام اس کے ہم وصول کریں۔ اس چیز کو عربی زبان میں احتکار کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عام لفظوں میں ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، سٹور کرنا اپنے مال کو کہا جاتا ہے۔ تو برادران عزیز، آج کی اس جمعۃ المبارک کے اندر یہ دو سماجی برائیاں ہیں جو ایسے موقعوں پر عام طور پر ہمارے معاشرے میں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، اور دوسری برائی ہے ملاوٹ کرنا۔ یہ ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی، اب آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی دو چیزوں سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ برادران عزیز، یہ احتکار اس قدر قابل نفرت عمل ہے، اس قدر جرم ہے، اس قدر ممنوع عمل اور حرام کام ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتکر ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس نیت سے، فرمایا وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ ملعون لعنت سے ہے، یہ رحمت کی ضد ہے۔ تو آسان لفظ یہ ہوگا، آسان معنی یہ ہوگا کہ ایسا بندہ، اس طرح کا شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اس پر ابر رحمت کا نزول پھر نہیں ہوتا، اور یعنی اس کے اوپر پھر اس لعنت کے آثار، اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے آثار بھی جب انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک انسان رحمت کا تاجر مستحق ہوتا ہے، اس طرح کے حرام کاموں سے، ممنوع کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی تجارت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، برکتیں بھی نصیب فرماتے ہیں، اس کو راحت قلبی، سکون، دل کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو نیک کام کرنے میں
اور نیکی کے اندر اپنا مال خرچ کرنے میں قدرت کی طرف سے ایک ایسی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جو شاید عام حالات میں اس کو نصیب نہ ہو۔ اور رحمت کے برخلاف لعنت کے آثار بالکل واضح ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی تجارت کی برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، اور راحت اور سکون جو دل کا ہے یہ چھن جاتا ہے، اور نیکی کی طرف اس کا دل رغبت نہیں کرتا۔ تو یہ کس قدر جرم اور کس قدر نفرت والا عمل ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اور اس کی قباحت کو مزید سمجھنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بڑا قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر، جو بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی والا کام کرتا ہے، فہو خاطئ، وہ شریعت اسلامیہ کے اندر گناہگار شمار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ گناہ جو ہے نا، بسا اوقات انسان سے زندگی میں چلتے چلتے کہیں گناہ ہو گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں انسان معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان جب کرتا ہے تو وہ مسلسل اس کی زندگی کے اندر ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا بندہ جب تک اس معاملے میں مبتلا رہے گا تو وہ اس گناہ میں بھی مبتلا رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور جگہ میں بڑے عجیب انداز سے سمجھایا۔ فرمایا کہ اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت کی ذات جسمانی اور مالی دونوں مصیبتوں میں دنیا کی زندگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر، جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے علی المسلمین طعامہم، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ان کی جو اشیاء ضرورت ہیں، خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں، انہیں فرمایا وہ سٹاک کر لیتا ہے، سٹور کر لیتا ہے، تو فرمایا ضربہ بالجذام والافلاس، اللہ ایسے بندے کو جذام یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ ایسے بندے کو افلاس میں یعنی غربت کے اندر مسلسل مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی وہ ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اس بیماری میں مبتلا دیکھا، یعنی ذخیرہ اندوزی کر رہا تھا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس کو منع کیا اور یہ حدیث سنائی کہ آپ کو اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، لیکن اس نے میری اس بات پر کوئی خاص قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا، اپنے کام میں جاری رہا۔ فرماتا کچھ زمانے کے بعد اتفاق سے میری اس شخص پر نظر پڑی تو وہ شخص جذام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا باقاعدہ مشاہدہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر رکھا ہے۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے گا کہ کس قدر قابل نفرت جرم ہے جو معاشرے کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو دوسری بات اس میں جو ایک چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو مشقت میں ڈالنا جائے، خصوصاً مسلمانوں کو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ ایسے شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر مشقت پیدا کر دے، اس کی آسانی کے دروازے بند کر دے، ایسے بندے کو اللہ کی ذات فرمایا پھر معاف نہیں کیا کرتی۔ ایک اور فرمان سنیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک جگہ میں یوں بھی سمجھایا کہ اگر اس بندے کو اپنے اس گناہ پر احساس بھی ہو جاتا، کس قدر جرم ہے دیکھیے گا، احساس بھی ہو گیا اس کو کہ میں نے غلط کیا ہے، اب جو اس نے مال اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے نفع کمایا تھا، فرمایا اس سارے نفع کو وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو بھی وہ نفع صدقہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا۔ حدیث کے الفاظ سنیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احتکر
طعامن 40 یومن، 40 دن تک جو بندہ، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کسی چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور پھر احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا، ثم تصدق بھی، اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ بھئی اپنے اسی مال کو اٹھا کے صدقہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ لم یکن کفارہ، کہ وہ اب مال اس کا اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس قدر ممنوع اور حرام کام سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے، اور خصوصاً اس رحمت والے مہینے کے اندر، کیونکہ ایک شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ زمان اور مکان سے اگر کسی چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے نا نیکی کے اعتبار سے، تو پھر وہاں یہ بھی اصول ہے کہ گناہ بھی اس کا اس قدر ہی سنگین ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا ہے نا، اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت کی ذات نے حرام کام کی سنگینی کو بھی اتنا ہی بڑھا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اس رحمت والے مہینے کے اندر ایسی لعنت سے، ایسے ملعون کام سے، فرمایا کہ انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور آخری حدیث اس حوالے سے سن لیجیے، پھر یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، احتکار کرتا ہے، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے سے بری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بری ہونے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے اس بندے کو حفظ و امان دے رکھا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اوپر رحمت کا دست ہاتھ رکھ رکھا ہے، فرمایا اللہ کی ذات اس کو پھر اٹھا لیتے ہیں، اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو اپنی مرضی کر رہا ہے، اور جی کر دکھا پھر اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ اصول کائنات کا یہ اللہ نے بنایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کائنات کا نظام ہماری امید کے مطابق نہیں چلائے گا، جو میں چاہ رہا ہوں ایسا ہوگا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جو انہوں نے چاہا وہ ہوا، فرمایا نہیں۔ اب ایک آدمی ذخیرہ اندوزی بھی کرے، ملاوٹ بھی کرے، حرام کی کمائی بھی کرے، پھر بیٹھ کے دعا بھی کرے کہ پروردگار میری تجارت میں برکت ہو جائے، پھر وہ بیٹھ کر یہ وظیفے پڑھے کہ اللہ میری اس تجارت میں اضافہ کر دے، مجھے قلبی سکون مل جائے، مجھے چین کی نیند آ جائے، تو فرمایا تمہاری امید ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ ہم نظام کائنات امید پر نہیں چلائیں گے، نظام کائنات قانون پر چلائیں گے۔ قانون یہ ہے کہ من یعمل سوءا، جو بندہ بھی غلط کام کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کی غلطی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اس لیے برادران عزیز، یہ پہلی وہ سماجی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عام خاص طور پر ان ایام میں وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔